فرمایا کہ اے ایمان والو نبی کی مدد کرو. صحابہ کو حکم دیا نا کہ لڑو, تبھی تو صحابہ پھر لڑتے رہے. اتنی لڑائیاں ہوئی ہیں تو, اور اب تک ہو رہی ہیں, اب تک لڑ رہے ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا, الا تنصروہ, اگر تم نہیں لڑو گے, تم مدد نہیں کرو گے, فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. تو دیکھو اس وقت کو یاد کرو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ اکیلے نکلے تھے, اس وقت بھی اللہ نے غار میں مدد کی تھی. اذ ہما فی الغار, جب وہ دونوں غار میں تھے, ثانی اثنین, نبی ان دو میں سے ایک تھے. اذ یقول لصاحبہ, اور نبی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے, لا تحزن, غم مت کر, ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. غار میں پناہ لی تھی نا, غار میں پناہ لی تھی. تو اللہ نے حضرت ابو بکر کا بھی بڑا خوبصورت تذکرہ کیا ان آیات میں, کیا اللہ ابو بکر کے ذریعے اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. تم نہیں کرو گے, اللہ کسی اور سے مدد لے لے گا. تو اس لیے اس میں ہمیں یہ بھی تسلی ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہم حکمرانوں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں نا, دین بیچ دیا, اسلام بیچ دیا, کمپرومائز کر لیا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ایک بکے گا اللہ دوسرا پیدا کر دے گا, سارے غلط نہیں ہوں گے. آج دیکھ لو کتنے لوگ غیروں کے غلام بنے ہوئے ہیں, اللہ کسی اور کو کھڑا کر دیتا ہے کیونکہ یہ دین قیامت تک محفوظ رہے گا. تو اللہ کہتے ہیں تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے. اللہ نے تو مدد کرنی تھی, تبھی تو ابو بکر کے ساتھ نبی کو غار میں بچا لیا, تبھی تو بچا لیا. اور ایک آخری علمی نقطے کی بات کر کے بس درس ختم کرتا ہوں. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل جب دریا کے کنارے پہنچے, پیچھے سے فرعون آ رہا ہے حملہ کرنے کے لیے. تو بنی اسرائیل نے کیا کہا, اے موسیٰ مر گئے, اے موسیٰ بولو مارے. آگے دریا ہے, پیچھے کون ہے, فرعون کا لشکر, مارے گئے ہم. حضرت موسیٰ نے بھی اس وقت کیا دیا اپنی قوم کو, تسلی کیا دی, ان معی ربی, غم نہ کرو میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ نہیں کہا ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے, کہا میرے ساتھ کون ہے, بول لو نا کیا ہو گیا, میرا رب. بالکل یہی سچویشن غار میں تھی. حضرت ابو بکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کا لشکر, مکہ والوں کا لشکر وہاں پہنچ گیا, غار کے منہ پہ کھڑا ہوا ہے. یہاں بھی حضرت ابو بکر پریشان کہ یا رسول اللہ یہ تو پہنچ گئے. اب یہاں بھی نبی نے کیا تسلی دی, ان اللہ معنا, غم نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں نبی ابو بکر کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں, وہاں موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ نہیں ملا رہے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے. اس پر بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کی توہین کی ہے کہ دیکھو حضرت موسیٰ کو اپنی قوم کا خیال نہیں تھا, لیکن ہمارے نبی کا ظرف اتنا بڑا تھا کہ اپنے ساتھی کو بھی آپ نے یاد رکھا. یہ نہیں کہا میرے ساتھ میرا رب ہے, بلکہ ہمارے ساتھ. یہ بالکل جائز نہیں ہے. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا ہے, فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے یہ جو کہا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے, وجہ اس کی یہ تھی کہ موسیٰ کو جو ساتھی ملے وہ ابو بکر جیسے نہیں تھے, نبی کے ساتھیوں جیسے نہیں تھے. حضرت موسیٰ کو یہ تھا کہ نالائقوں, اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے کمبختوں دیکھ لیے تم لوگوں نے, اللہ نے تمہیں مروانا ہوتا تو یہاں تک کیوں لے کے آتا. اب آ کے کہہ رہے ہو انا لمدرکون, پکڑے گئے مارے گئے. او بھائی جس رب نے اب تک بچایا وہ بھی بچائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ یہ تھا کہ یہ اللہ کی ان کو واقعی میں نہ مار دے. بھائی اب تک اللہ تمہاری مدد کر رہا ہے, اب بھی کچھ پیدا کر دے گا. تو تسلی کی بات کرو, تسلی کی بات نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو نہ بولو کہ مروا دیا. مدرکون, پکڑے گئے مارے گئے, اتنے جزم کے ساتھ کہہ رہے ہیں انا لمدرکون, یقینی بات ہے کہ بے شک ہم, لام بھی تاکید, مارے گئے. اب تو بچنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں, ساری محنت موسیٰ برباد ہو گئی. حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا. اس لیے حضرت موسیٰ نے دل میں سوچا ہوگا پتہ نہیں ان کی مدد ہوگی کہ نہیں ہوگی. اپنے بارے میں تھا ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, میرا رب. ادھر نبی کو پتا تھا حضرت ابو بکر نے کوئی ایسا جملہ ناشکری کا تنزیہ زبان سے نہیں نکالا, کوئی نکالا. اس لیے حضرت ابو بکر کے بارے میں نبی نے, وہ تو ساتھ دے رہے ہیں آپ کے, تو اس لیے نبی نے ابو بکر کو تسلی دی ان اللہ معنا, ہم دونوں کے ساتھ اللہ ہے. اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ مجھے بچا لے آپ کو چھوڑ, دونوں کو بچائے گا اللہ تعالیٰ.